عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فرش گیتی کے اوپر، اس آسمان کے شامیانے کے نیچے بے شمار پیغمبران اعظام کو مبعوث فرمایا اور ہر پیغمبران اعظام کا ایک درجہ رکھا۔ خود قرآن کریم کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اس آیت پاک میں اللہ فرماتا ہے ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دیا ہے، اعلیٰ مقام دیا ہے۔ تمام نبیوں میں اعلیٰ، تمام نبیوں میں افضل، تمام نبیوں میں افضلیت، اولیت، شان اور جو درجہ اللہ نے بلند کیا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو درجوں بلندیاں عطا کیا، ہر پیغمبر کو معجزہ عطا کیا۔ تمام پیغمبروں کے معجزات کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے۔ وار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا معجزہ ہے۔ آپ کا چلنا معجزہ، آپ کا بیٹھنا معجزہ، آپ کا کھانا کھانا معجزہ۔ سبحان اللہ، میرے آقا کے اتنے معجزات ہیں، اگر اس کا شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر پاؤ گے۔ پوری کتابیں، پوری تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ خود قرآن نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا اعلان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کا سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہے جو قیامت تک انسان کو دکھتا رہے گا اور ہر مومن کے ہاتھوں میں ہے، وہ معجزہ قرآن ہے۔ قرآن، اللہ اکبر۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا۔ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا، پہاڑ پر اتارتا تو قرآن کی تجلی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بکھر جاتا، پہاڑ پگھل کر سرما بن جاتا، شہرازہ شہرازہ بکھر جاتا۔ لیکن سبحان اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے 300 پاروں کو آپ کے سینے میں محفوظ فرما دیا۔ سبحان اللہ، اور آپ پر وہ قرآن اتارا، دنیا کی تمام کتابوں کو پریورتن کر دیا، ان کے چاہنے والوں نے گھٹا بڑھا دیا، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود خدائے قدیر و جبار نے لے لیا اور یوں اعلان فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی قرآن کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کا سب سے پہلا معجزہ اور سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن ہے۔ دوسرا معجزہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج ہے۔ پھر آقا کا تیسرا معجزہ ہجرت کی رات ہے۔ سبحان اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تینوں معجزہ ایسا عظیم معجزہ ہے، ایسا عظیم معجزہ ہے، اللہ اکبر، کسی پیغمبر کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ ارے یہی تو فرق ہے کلیم اللہ میں، حبیب اللہ میں۔ کلیم اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، حبیب اللہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ارے وہ جناب موسیٰ کلیم اللہ بارگاہ رب کائنات میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے بار الہ، اے پاک پروردگارہ، تو عالم الغیب ہے، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو کائنات عالم کا پالنہار ہے، تو رب العالمین ہے۔ اے پاک پروردگارہ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات فرماتا ہے لن ترانی، اے کلیم اللہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ پائے گا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ پائے گا۔ 3 بار اصرار کرتے ہیں، تینوں بار یہی جواب آتا ہے لن ترانی، تو مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتا۔ جب ضد کرنے لگتے ہیں تو رب کائنات فرماتا ہے ٹھیک ہے موسیٰ، اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو طور کی پہاڑ پہ آ جاؤ۔ جب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم طور کا سفر کرتے ہیں اور جوتی پہن کے جاتے ہیں تو رب کائنات فرماتا ہے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ اے کلیم اللہ، اپنی جوتی کو اپنے نالین کو
کیا کہتے ہیں وادی مقدسہ سے، ارض مقدسہ سے، یعنی طور پہاڑ سے 70 میل کی دوری پہ اتار کے آؤ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیونکہ یہ کلیم اللہ ہیں، انہیں جوتی اتار کر آنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور جب کوہ طور پہ جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈائریکٹلی اپنا دیدار نہیں کرا دیا، بلکہ اللہ نے 70,000 حجاب کے پیچھے سے اپنی تجلی کو ڈالا۔ خود خدا نہیں آیا، کیا آیا؟ خدا کی تجلی آئی، خدا قدیر و جبار کی تجلی آئی، خود خدا نہیں آیا۔ اور کتنے ہزار پردے کے پیچھے؟ 70,000 پردے کے پیچھے خدا کی تجلی ہے۔ خدا کا ایک جلوے کا چھوٹا سا نوک کے برابر ایک چھوٹی سی تجلی ہے، ایک چھوٹا سا جلوہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام ہیں، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی تجلی کو ڈالا ہے، اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے، اس کے نقشے کو قرآن نے کھینچا ہے، فَخَرَّ صَعِقَ مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں، خدا کی تجلی کا تاب نہ لا سکے، اور وہ طور پہاڑ پگھل کر بکھر گیا، شہرازہ ہو گیا، اس کا وجود پگھل گیا، وہ دھول میں تبدیل ہو گیا، وہ طور پہاڑ پتھر کا وہ پگھل کر شہرازہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پر دیکھو کلیم اللہ ہیں جو اصرار کرتے ہیں، اے بار الہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ یہاں حبیب اللہ ہیں، اصرار نہیں کر رہے ہیں، خود خدا کہہ رہا ہے، اے محبوب میرے پاس آ جاؤ، اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ، میرے محبوب کو لے کے آؤ۔ خود قرآن کہتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے نبی کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی تک، اور وہاں سے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ والنجم کے 18 آیتوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی دو جہاں کے معراج کا بیان فرمایا ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کے سیڑھی پر، نور کے زینے پر بیٹھ کر، نور کی منبر پر بیٹھ کر ساتوں آسمان کا دیدار کیا اور ساتوں آسمان کا سیر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور کسی آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے، کہیں عیسیٰ روح اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، کہیں موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، ساتویں آسمان پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جناب ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اس کے اوپر جاتے ہیں۔ میں ابھی آگے نہیں بڑھ رہا ہوں، بات کو میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں۔ تھوڑا دیر یہاں پر ایک نقطے کو سماعت کرو۔ یہ شان ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہاں کلیم اللہ اصرار کر رہے ہیں، اے بار الہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ یہاں حبیب اللہ اصرار نہیں کر رہے ہیں، خود خدا بلا رہا ہے اور اپنا دیدار کرواتا ہے۔ وہاں جب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو کہا جاتا ہے، اے موسیٰ فخلا نعلیک بالوادی المقدس طویٰ، اپنی جوتی کو، اپنے نالین کو وادی ارض مقدسہ سے 70 میل کی دوری پہ اتار لو۔ یہاں جب محمد الرسول اللہ نالین پہن کے آتے ہیں، عرش کے اوپر آتے ہیں، تو میرا رب فرماتا ہے، اے محمد الرسول اللہ تم جوتی پہن کے آؤ، تم نالین پہن کے آؤ، تاکہ تمہاری جوتی کے تسمے سے میرے عرش کو قرار آ جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ارے دنیا والو، تم نبی کی شان گھٹانا چاہتے ہو، نبی کے مقام کو گھٹانا چاہتے ہو، تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی۔ نبی کی شان کبھی گھٹ نہیں سکتی ہے۔ ارے اسے کیا گھٹا ہے جسے خدا نے بلند کر دیا ہو؟ خود خدا فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے چرچا کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب سے اتنا پیار فرماتا ہے، اتنا پیار
فرماتا ہے؟ کہیں کہتا ہے والضحا، اے محبوب تمہارے چمکتے چہرے کی قسم، کہیں کہتا ہے واللیل اذا سجا، اے محبوب تمہاری کالی کالی گھنی گھنی زلفوں کی قسم، کہیں کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب تمہارے سینے مبارکہ کی قسم۔ اللہ اکبر! ارے نبی کا سینہ کتنا بلند ہے، آؤ میں بتاتا ہوں، نقطے پہ نقطہ یاد آتا جا رہا ہے۔ وہ آقا علیہ السلام جب معراج کی رات سفر معراج کو جا رہے تھے تو سب سے پہلے اللہ کے حکم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل توجہ چاہوں گا، اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے سینے کو کشادہ کر دو اور میرے محبوب کے دل کو، میرے محبوب کے ہارٹ کو، میرے محبوب کی دھڑکن کو کیا کہتے ہیں زمزم کی پانی سے دھو دو، زمرد کے پانی سے دھو دو۔ اللہ اکبر! وہ جناب جبرائیل فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ سنو سنو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! جناب جبرائیل فرماتے ہیں میں نے جب آقا کا سینہ چاک کیا، آقا کا سینہ چاک کیا، آقا کا سینہ کشادہ کیا، آپ کی دھڑکن کو نکالا، آپ کے دل مبارکہ کو نکالا، آپ کے قلب مبارکہ کو نکالا، تو حیرت و استعجاب کی بات ہے آقا علیہ السلام کے قلب میں دو آنکھ بھی ہے اور دو کان بھی ہے۔ سبحان اللہ! ارے دنیا والو، تمہیں صرف دو آنکھیں ملی ہیں، دو کانیں ملی ہیں، محمد رسول اللہ کو 4 آنکھیں اور 4 کانیں ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ! وہ محمد رسول اللہ کی شان دیکھو آپ کا، اسی لیے کہتے ہیں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ سوتا نہیں ہے، وہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ ارے تم سو تو تمہاری وضو خراب ہو جاتی ہے، نبی سوتے ہیں تو نبی کا وضو خراب نہیں ہوتا۔ عزیزان، یہ شان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے قلب مبارک میں 2 آنکھیں اور 2 کان ہیں۔ سبحان اللہ! اسی لیے تو جناب جبرائیل کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد۔ ارے بولو بولو، شیموگا کے سنی مسلمانوں کھانا کھا کے نہیں آئے کیا؟ بولو بولو! کیا فرماتے ہیں؟ قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد۔ کون کہتے ہیں؟ جبرائیل کہتے ہیں میں نے پوری کائنات کی سیر کیا، میں نے پوری کائنات کا سیر کیا۔ اور دیکھیں یہ نقطہ بتانے سے پہلے یہ نقطہ سن لو، جناب حسان بن ثابت الانصاری فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جناب حسان بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شاعر ہیں، سبحان اللہ، جو آقا کی شان میں کلام لکھا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام ان کے لیے منبر لگوا دیتے اور کہتے حسان پڑھو، پھر حسان کہتے خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے محمد رسول اللہ، آپ کے رب نے آپ کو اتنا حسین پیدا کیا ہے، اتنا حسین پیدا کیا ہے، دنیا میں آپ کے جیسے حسین کسی ماں نے آج تک جنم ہی نہیں دیا۔ وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ وہ اشعار مجھے ابھی عربی کا اشعار ہے وہ یاد نہیں آ رہا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے جیسے حسین دنیا میں کسی ماں نے نہیں جنا۔ اچھا یہاں پہ آپ اعتراض کر سکتے ہو، آپ اعتراض کر سکتے ہو، ٹھیک ہے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا زمانہ دیکھا، حضور سے پہلے کا زمانہ تو نہیں دیکھا تھا نا، پھر انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ دنیا میں کسی ماں نے اتنا خوبصورت کسی کو جنم نہیں دیا؟ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حضرت حسان تو نہیں تھے، آدم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، شیس علیہ السلام کے زمانے میں حضرت حسان نہیں تھے؟ تو آؤ میں تمہیں سناتا ہوں، اے دنیا والو، ٹھیک ہے تمہارا کہنا مان لیا، تم کہتے ہو حضرت حسان یوسف علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، اگر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو کہتے یوسف علیہ السلام کے جیسے حسین و جمیل کسی ماں نے جنم نہیں دیا۔ لیکن جناب جبرائیل جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر وہ آج تک ہیں، وہ جبرائیل کہتے ہیں اے جبرائیل آؤ عالم تصور
تصور میں سوال کرتے ہیں، اے جناب جبرائیل، آپ نے بڑے بڑے پیغمبروں کے پاس سیر کیا، بڑے بڑے پیغمبروں کے پاس گئے، خدا کی کتابیں لے کر گئے، خدا کے صحیفے لے کر گئے، اے روح الامین، اے جبرائیل، آپ نے اس کائنات کو جب سے بنی ہے آج تک آپ نے اس کا ملاحظہ فرمایا ہے، اے جبرائیل آپ ہی بتا دو دنیا میں سب سے زیادہ حسین اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ تو جناب جبرائیل فرماتے ہیں، کس سے فرماتے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ سے فرماتے ہیں، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا، اے محمد الرسول اللہ میں نے مشرق کا سیر کیا، میں نے مغرب کا سیر کیا، میں نے جنوب کا سیر کیا، میں نے شمال کا سیر کیا، فلم ارا مثل محمد، اے محمد الرسول اللہ آپ کے جیسے حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ اور پھر اس پر بھی جناب جبرائیل کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، میں نے اس دنیا کو نہیں بلکہ میں نے زمین کے ساتوں پرت کو، ساتوں تہ کو الٹ الٹ کے دیکھا، ساتوں آسمان کو الٹ الٹ کے دیکھا، پلٹ پلٹ کے دیکھا، ساتوں آسمان کا سیر کیا، ساتوں زمین کا سیر کیا، اس کائنات کا سیر کیا، فرم علی ارا مثل محمد، اے محمد الرسول اللہ آپ کے جیسا کسی کو حسین نہیں پایا، آپ کے جیسا کسی کو خوبصورت نہیں پایا۔ اسی کو بریلی کے امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے۔ ارے سدرا والے کون ہیں؟ سدرا کس کا مقام ہے؟ سدرا جناب جبرائیل کا مقام ہے۔ جناب جبرائیل ہمیشہ مقام سدرا پر جلوہ فرما رہتے ہیں۔ اللہ جب اسے آواز دیتا ہے وہ لبیک کہتا ہوا حاضر ہوتا ہے۔ تو جناب جبرائیل فرماتے ہیں، جناب جبرائیل کے اس شان کو میرے امام عشق و محبت فرماتے ہیں، یہی بولے سدرا والے۔ ارے بولو بولو، نہیں بولو گے تو میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تالے، تھالے سبھی میں نے چھانے ڈالے، تیرے پائے کھا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ عزیزان ملت، میرے رب نے بلند کر دیا ہے، پوری قرآن میرے نبی کی شان میں نعت ہے، پورا قرآن نے میرے نبی کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کا درجہ بہت ہی بلند ہے، دنیا والوں نے گھٹانے کی کوشش کی، ابو جہل نے بڑی کوشش کیا، نبی کو مٹا دوں، مکہ کی سرزمین سے آؤٹ کر دوں، ابو جہل خود مٹ گیا۔ ابو لہب نے بڑی کوشش کی شان نبی کو گھٹانے کے لیے، خود مٹ گیا۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب قیامت تک زمین میں آگ کی تہ میں دھستی رہے گی، دھستی رہے گی۔ بڑا آیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر قارون الزام لگانے کے لیے، زنا کا الزام، اور ایسی بددعا فرمائی موسیٰ کلیم اللہ نے، خود الارض، اے زمین پکڑ لے۔ اور زمین نے جب قارون کو پکڑا تو ایسا دھسایا قیامت تک دھستا رہے گا۔ ارے سراقہ آیا تھا ہجرت کی رات میرے نبی کا پیچھا کرنے کے لیے، میرے نبی نے فرمایا تو 100 سرخ اونٹنی کی لالچ میں آیا ہے؟ اے سراقہ میں دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ میں کسرا کا کنگن ہے، جا جا واپس چلا جا۔ سراقہ کو لالچ نے مار ڈالا، لالچ نے تباہ کیا، پلٹ کر پھر سے میرے نبی کا پیچھا کیا، تیر کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ میرے آقا نے فرمایا اے زمین پکڑ لے تو اسے۔ اتنا کہنا تھا، سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، خود سراقہ دھسا، یہاں تک کہ سراقہ نے توبہ کیا۔ پھر میرے آقا نے کہا جا، ایک وقت آئے گا
तेरे हाथ में किसरा का कंगन होगा। उस ज़माने में जो बादशाह होता था वो सोने का कंगन हाथ में पहनता था। सोने का कंगन पहनना कोई ऐसी वैसी बात नहीं, बड़ी शान और अज़मत की बात होती है मेरे दोस्तों। उस ज़माने की बात है, सोना अगरचे पहनना हराम है, उस ज़माने में बादशाह कंगन पहना करते थे सोने का। तो अल्लाह अकबर, नबी की वो पेशन गोई भी दुरुस्त हुई। एक वक्त आया, एक दौर आया, एक ज़माना आया, हज़रत फ़ारूक़ आज़म का ज़माना है, कैसर व किसरा फतह होता है। उस जंग के अंदर साद इब्न अबी वक्कास की क़यादत में हज़रत क्या कहते हैं सुराक़ा भी थे, शिद्दत के बीमार पड़ जाते हैं, बिस्तरे मर्ग पर लेट जाते हैं। सहाबा ने कहा अब तो तुम मर जाओगे, तुम्हारी आखिरी घड़ी आ चुकी है, कुछ वसीयत करना है तो कर लो। अल्लाह अकबर। जनाब सुराक़ा फरमाते हैं, ओए सहाबा, अल्लाह की जमात कैसी बातें करते हो? अस्तग़फ़िरुल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया है किसरा फतह होगा और क्या कहते हैं किसरा का कंगन तुम्हारे हाथों में होगा। अभी तो किसरा फतह हुआ है, कंगन मैंने अभी पहना नहीं है, अभी कंगन पहनूंगा, नबी का फरमान सच्चा होगा, फिर मैं इस दुनिया से जाऊंगा। अल्लाह अकबर। फारूक आज़म फरमाते हैं किसरा के महल में किसरा का कंगन तलाश करो, यहाँ तक कि वो कंगन तलाश किया गया, आपके हाथों में सुराक़ा के हाथ में डाला गया, फिर लंबे अरसे तक आप बहयात रहे। उसके बाद इस दुनिया से दारे फानी को लब्बैक कह गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी ने जो जो पेशन गोई दी वो सारी पेशन गोइयाँ सच हुई। क्योंकि वजह से तकरीर का जो है ना पूरी सेटिंग बिगड़ गई। शबे बारात है, लैलतुल मुबारका की रात है। अगले जुमे में तफसीली गुफ्तगू करूँगा, रात कैसे गुजारेंगे, इबादत तरीका बताऊंगा, इबादत के मुकम्मल तरीके बताऊंगा। अगले जुमे को हर कोई अपने मोबाइल में मेरी तकरीर रिकॉर्ड करके ले जाना, घर वालों को सुनाना। इंशाअल्लाह शब बारात क्या है आपको पता चल जाएगा। आज मुताला तो वही किया था, लेकिन मेरे दिल अमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि फरमाया लन तरानी, तू मुझे हरगिज़ नहीं देख पाएगा। यहाँ हबीबुल्लाह हैं जो इसरार भी नहीं करते हैं, ख्वाहिशों का इजहार भी नहीं करते हैं, खुद खुदा इजहार करता है, ए हबीब आ, ए हबीब आ, अपना दीदार करा के जा, और खुद सवारी भी भेजते हैं। देखो जनाबे मूसा कलीमुल्लाह की स्पेशल सवारी भेजा, 2,24,000 अंबिया की इमामत फरमाते हैं। फिर नूर का जीना आता है, आका अलैहिस्सलाम उस नूर के जीने पे जलवा अफरोज होते हैं और उस नूर पर तशरीफ रखते हैं। वो नूर फिर परवास करता है आलम बाला में। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, चौथे आसमान पर हजरत ईसा रूहुल्लाह से मुलाकात होती है, किसी आसमान पर हजरत कलीम से मुलाकात होती है, सातवें पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। तमाम अंबिया ने आपको मुबारकबाद दिया, ऐ आमिना के लाल तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, ऐ नबी आखिरुज़्ज़मा आपको मुबारक हो। फिर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वहां से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरा के करीब जाते हैं, और सिदरा के जब करीब जाते हैं तो क्या देखते हैं, सिदरा के जब करीब गए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर थोड़ा रुक जाते हैं, और इसके बीच में आपने बहुत से चीज़ों को मुलाहिज़ा भी फरमाया। और आपने देखा सिदरा के मकाम पर कि ऊँटों की कतार दर कतार लगी हुई है, एक के पीछे दूसरा ऊँट, कतार पे कतार, कतार पे कतार, एक लंबी लाइन लगी हुई है, और हर ऊँट के पीठ पर एक संदूकचा लगा हुआ है, एक संदूक है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक संदूक उतारो, उसे उतारा गया, उसे खोला गया, खोला तो देखा संदूक में एक छोटा संदूक है, उसमें ताला लगा है। उस संदूक को खोला गया, उसमें भी एक संदूक निकला। संदूक समझते हैं ना, बॉक्स, छोटे से बॉक्स को उर्दू में संदूक कहते हैं या संदूकचा कह लो। उसे ताला लगा हुआ था, उसे खोला तो उसमें भी एक संदूक निकला। उस संदूक को खोला, उसमें भी संदूक, उस संदूक को खोला, उसमें भी संदूक।
संदूक में संदूक, संदूक में संदूक, और खोलते 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 जनाब जिब्राइल एक मकाम ऐसा आया, एक संदूक को खोला तो उसमें गोल जैसा अंडा नज़र आया, उसमें भी कुफ्ल लगा हुआ था, ताला लगा था। मेरे नबी फरमाते हैं इस ताले को खोलो। जब उस ताले को खोला गया उसमें भी अंडा निकला, उसमें भी ताला, ताले में ताला, अंडे में अंडा, अंडे में अंडा। खोलते गए तो बाद में छोटे छोटे दाने, अनार के मद्दे मुकाबिल का दाना था, उसे जब खोला गया उसमें भी एक दाना निकला, उसमें भी ताला लगा हुआ था। उसे भी जब खोला गया एक बहुत बड़ी जहान आबाद है। उस छोटे से दाने के अंदर एक बहुत बड़ी दुनिया आबाद है, एक बहुत बड़ी कायनात आबाद है। अरे खुदा की कुदरत देखो, अल्लाह चाहे तो दरख्त के एक छोटे से पत्ते में इस दुनिया को समा दे, अल्लाह चाहे तो इस कायनात को सुई के नोक में समा दे। हम मोमिनीन का यही अकीदा है खुदा के बारे में, जो इससे इनकार करे वो काफिर व मुर्तद है। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी दुनिया आबाद है। और उस ज़माने के उलमा खिताब कर रहे हैं, सिदरा के मकाम से एक नबी गुजरने वाले हैं, वो नबी आखिरुज़्ज़मा होंगे, और जब वो यहाँ से गुजरेंगे वो तो हम सब लोग उन पर ईमान लाएंगे, उनका कलमा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब जिब्राइल सुन रहे थे, आका समाअत कर रहे थे। जनाब जिब्राइल फरमाते हैं, ऐ दुनिया वालों, जिस नबी आखिरुज़्ज़मा का तुम इंतज़ार कर रहे हो वो तो यही सिदरा पे जलवा फरमा है। सबों ने अपने क्या कहते हैं पेशवाओं के साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर दस्ते मुबारका पे बैत किया, और क्या कहते हैं कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, और मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। सुभान अल्लाह, ये आका की शान है। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर एक रफ रफ की सवारी आती है। अब सिदरा तक जो नूर के मिंबर पर गए उसे ख़त्म कर दिया गया, बुराक को भी वापस कर दिया गया, और जिब्राइल से आका कहते हैं, ऐ जिब्राइल अब आगे भी चलो। जनाब जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बरतरे बर यकसरे मुवे बरतर परम, बर यकसरे मुवे बरतर परम, फरोगे तजल्ला बसोजत परम। ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुई के नोक के बराबर अगर मैं सिदरा के आगे गया तो अल्लाह की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। पता क्या चला? अरे पता क्या चला? जहां से जिब्राइल की हद खत्म होती है वहां से मुहम्मद रसूलुल्लाह की शुरुआत होती है। सुभान अल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहां सिदरा, फिर जनाब जिब्राइल आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए जिब्राइल कुछ तमन्ना हो, कुछ दिलों की मुराद हो तो बोलो, मैं अल्लाह तक तुम्हारी फरियाद को पहुंचा दूंगा। तो जनाब जिब्राइल की मोहब्बत देखो, वाह रे जिब्राइल, सुभान अल्लाह। जनाब जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, क्योंकि जिब्राइल को भी पता था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आका अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा किस मामलात में परेशान रहते हैं, ये जिब्राइल को पता था। तो गोया कि जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐ नबी आखिरुज़्ज़मा, आप जब वहाँ जाएंगे अल्लाह के पास, जब मुलाकात होगी, आमना सामना होगा, तो मेरी एक ही तमन्ना है, खुदा की बारगाह में बयान कर दिया जाए, मेरी मुराद को पूरी कर दिया जाए। जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, पुलसरात का रास्ता होगा जो बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार की धार से ज्यादा तेज होगा। या रसूल अल्लाह, आपकी गुनहगार उम्मत जब उस पुलसरात पर से गुजरेगी तो कट कट कर नीचे गिरेगी। या रसूल अल्लाह, मेरी तमन्ना ये है पुलसरात पर जब आपकी उम्मत का गुजर हो तो जिब्राइल का पर बिछा हो और आपकी उम्मत वहां से गुजर जाए। जभी तो मेरे इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्राइल पर बिछाएं पल को खबर ना हो। अरे सुभान अल्लाह,
हज़रत जिब्रील वहाँ पर बिछा देंगे, आपकी उम्मत पुल सिरात पर ऐसी गुजर जाएगी पल को भी खबर नहीं होगा। जभी तो मेरे इमाम इश्क़ मोहब्बत फाज़िल बरेलवी आला हज़रत फरमाते हैं, रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए। देखो वज्द किसे कहते हैं, ये देखो मैं वज्द करके बताता हूँ। इसे वज्द कहते हैं, झूमना कहते हैं। मस्ती में अगर कोई आ जाए वो झूमता है। शराबी जब शराब के नशे में होता है वो झूमता है। ऐसा झूमता झूमता ऐसा चलता है। तो मेरे इमाम फरमाते हैं अब खुशी की बात ये है वहां पर जिब्रील पर बिछा देंगे। रज़ा अब किस बात से डरिए, किस बात का गम है? ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, वारे जनाबे जिब्रील, मेरे इमाम ने तो हद कर दिया, सुभान अल्लाह। कहते हैं जिब्रील जब वहां पर बिछा देंगे तो हम जैसे गुनहगारों को डरने की क्या ज़रूरत है, हम तो झूम झूम के जाएंगे। तो कहते हैं रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद, सुभान अल्लाह। अरे इधर जिब्रील का पर बिछा होगा, उधर आका का सर सजदे में होगा और कह रहे होंगे रब सल्लिम अल्लाहुम्मा रब हबली उम्मती, रब सल्लिम की सदा होगी। इधर जिब्रील का पर होगा, आपकी उम्मत आसानी से गुजर जाएगी, सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर सिदरा पर ये एक राज की बात मालूम पड़ी। फिर आका अलैहिस्सलाम अर्श के सिदरा से आगे मेरे आका अलैहिस्सलाम परवास करते हैं। रफ एक सवारी है, उस पर जाकर आका अलैहिस्सलाम सवार होते हैं। फिर आलम बाला की सैर। आका अलैहिस्सलाम ऐसी जिहत में ऐसी जगह गए जहाँ कुछ भी नहीं था, न मकान था न दुनिया थी, बस खुदा के जलवे ही जलवे थे। यहाँ तक कि आप अर्श के करीब आ गए। उदनो मिन्नी की आवाज़ आई, क़ाब क़ौसैन के बिल मकाबिल जब आप पहुँचते हैं तो मेरे हबीब अपने रब के इतने करीब हुए। क़ाब क़ौसैन, ये दोनों भावों के दरमियान जो ये जगह है इसे कौसैन कहते हैं। आका अपने रब के इतने करीब हो गए जैसे ये कौसैन के बीच में ये छोटी सी जगह खाली है, सुभान अल्लाह। फिर कहते हैं रब कायनात फरमाता है